وائس آف وائس لیس کے پروگرام میں ڈاکٹر ناصر حسین کا سلام۔ آج کا یہ ویلاگ مارچ کے ماہ میں ہونے والے کچھ اہم دل دکھا دینے والے واقعات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ہے۔ صرف 3 اہم نکات پر ہم مختصر گفتگو کریں گے اور اہم سوال قوم کے سامنے رکھیں گے کہ ہم کس طرح ایک روادار اور پرامن معاشرہ بن سکتے ہیں۔ پہلا نکتہ، میاں والی میں ایک 5 ماہ کی بچی کو 5 گولیوں کے ساتھ قتل کر دینا ایک اتنا بڑا دل خراش واقعہ تھا کہ کئی دن طبیعت بوجھل رہی اور یہ سوچتا رہا کہ کیا ہم اشاعت اسلام سے قبل کے معاشرے میں لوٹ گئے ہیں۔ اگر اس والد کا سائیکو انالیسس کیا جائے جس نے اپنی معصوم بچی کو 5 گولیاں مار کر قتل کیا، تو اس کے سائیکو انالیسس میں کئی اہم پہلو آپ کے سامنے آئیں گے۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں زندہ تھا اور ہے جس میں مرد کا تسلط ہے، جس میں مرد کے مقابلے میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اس کے ارد گرد جو اس کا حلقہ احباب ہوگا، I firmly believe they would have distracted him کہ یہ تمہارے گھر میں بچی کیسے پیدا ہو گئی۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے نصاب تعلیم میں ہمارے بچوں کو جینڈر ایکویلٹی بالکل سمجھانے اور پڑھانے کی تکلیف گوارا نہیں کی جاتی، جس کا نتیجہ اس معصوم بچی کی قربانی کی صورت میں سامنے آیا۔ دوسرا نکتہ جس کی طرف میں آج آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ ہم سب مل کر آئے روز ہونے والے ان واقعات کو روکنے کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں۔ وہ ہے 2 دن پہلے ایک غریب مزدور ہندو عورت کی بیٹی پوجا کماری کا قتل۔ میری معلومات کے مطابق پوجا کماری کی والدہ محنت مزدوری کرتی ہے اور اس کی بیٹی گھر میں اکیلی تھی جب لشاری خاندان کے 3 افراد مرد اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ بچی کو زبردستی شادی کے لیے لے جانا چاہتے تھے، لیکن جب اس بچی نے ریزسٹ کیا، اس پاکستانی بچی پوجا کماری نے ریزسٹ کیا، تو اس کے سر میں 3 گولیاں مار کر اس کو قتل کر دیا گیا۔ مرتضی وہاب سندھ کے جو وزیر ہیں اور سندھ میں وزیر اطلاعات کا فرض بھی ادا کرتے ہیں اور ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ وحید لشاری نامی ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو انصاف ملے گا۔ بلا شبہ یہ اچھی پیش رفت ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اصل حقیقت تک پہنچنا بہت ضروری ہے، ان اسباب تک پہنچنا بہت ضروری ہے کہ آئے روز یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں۔
پاکستان کی تمام منارٹیز اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کیوں کرتی ہیں؟ یہ ہے وہ اہم سوال جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پاکستان کی حکومتوں کے سامنے، صوبائی اور مرکزی حکومت کے سامنے، پاکستان کی مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کے سامنے، اور پاکستانی معاشرے کی اکیڈیمیا اور پاکستانی معاشرے کے دانشوران کے سامنے، پاکستانی علماء کے سامنے، کہ کیا پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کی اقلیت کے لوگ پاکستان میں برابر کے شہری نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کا آئین ان کو وہی تحفظ نہیں دیتا جو پاکستان کے دوسرے شہریوں کو حاصل ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اس کے لیے کچھ کریں، اور اگر ایسا ہی ہے کہ آئین ان کو تحفظ دیتا ہے تو پھر تو ذمہ داری دو گنا ہو جاتی ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ سندھ کے اندر اور دوسرے علاقوں میں اقلیتوں، میں انہیں اقلیتیں بھی نہیں کہتا، کہ وہ پاکستانی جو غیر مسلم ہیں ان کی بچیوں کو جبراً مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ بحیثیت اکیڈمیشین، بحیثیت استاد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اقلیت کا تحفظ، عورت کو امپاورمنٹ اور عورت کا تحفظ، اور پاکستانی معاشرے کو تہذیب یافتہ اور سلجھا ہوا معاشرہ بنانے کے لیے ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے نصاب بدلو، ظلم کی کتاب بدلو۔ آئیں ہم سب مل کر یہ اپیل کریں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستان کی مسلح افواج سے، پاکستان کے سیاستدانوں سے، پاکستان کے علماء سے، پاکستان کے اساتذہ سے، پاکستان کے والدین سے، پاکستان کے بیوروکریسی سے، کہ خدا کے لیے ہمارے بچوں پر رحم کیا جائے، ہمارے معاشرے پر رحم کیا جائے، پاکستانی نصاب کو سویلائزڈ بنایا جائے، اور پاکستانی نصاب میں برابری، اسپیس فار آل اور اکنامک ڈیولپمنٹ، جمہوریت کی بات کی جائے۔ شکریہ۔